السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے لیسن نمبر 3 پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 4 پڑھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں لیسن نمبر 3 آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ لیسن نمبر 4 جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے، وہ حروف مقطعات کے متعلق ہے۔ اس سے پہلے جو نئے دیکھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز ان کو بر وقت اور باقاعدگی کے ساتھ ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ لام کے اوپر ایک سائن نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مد، اور میم کے اوپر 2 سائن نظر آ رہے ہوں گے آپ کو۔ اوپر جو ہے وہ مد کا ہے اور اس کے ساتھ نیچے جو ہے وہ تشدید ہے۔ مد کی مقدار جو ہے وہ 5 الف کے برابر ہے، یعنی 5 دفعہ الف کو پڑھا جائے اور 1 دفعہ اس مد کو پڑھا جائے، برابر جا کے ہوگا۔ اور میم کے اوپر جو تشدید ہے اس کو پچھلے حرف کے ساتھ آپس میں ملا دیتے ہیں، یعنی جس حرف پہ تشدید آ جائے اس حرف کو مشدد کہا جاتا ہے، اور مشدد والا حرف سختی سے پڑھا جاتا ہے، تشدید والا حرف سختی سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کی تعریف ہم آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اس بات میں۔ تو میں یہ ہاتھ بند کر لیتا ہوں اور میری فنگرز کی موومنٹس جو ہے جیسے چلتی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم مد کی مقدار کو اندازہ جو ہے صحیح طریقے سے لگا سکیں گے۔ ایک ایک فنگر کھلتی جائے، ایک ایک انگلی کھلتی جائے، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ جیسے ہماری 5 انگلیاں مکمل کھلیں گی تو ایک حرف کی جو ہے لام کی مد کی جو ہے مقدار ہماری پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے گا۔ الف لام میم۔ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، دوبارہ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ الف لام میم۔ یہ پہلا جملہ جا کے مکمل ہوا۔ اس طریقے سے آپ اپنی انگلیوں کو اگر بند کر کے ایک ایک کھولتے جائیں گے آرام سے، تو 1 سیکنڈ کی رفتار سے، تو 5 انگلیاں آپ کی مکمل جا کے ہوں گی، تو ایک الف کی مقدار، وہ ایک حرف کی مقدار جا کے مد کی مقدار پوری ہو جائے گی۔ اس طریقے سے اندازہ لگانا آپ کو آسان ہو جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے حرف کی طرف۔ اگلے حرف میں 4 حروف ہیں، اگلے جملے میں 4 حروف ہیں، الف لام میم اور صاد۔ الف لام میم صاد۔ ہر حرف کو لکھنے میں تو یہ سارے ایک ہیں، 4 حرف ہیں، الف الگ ہے، 3 حرف ایک ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ لکھنے میں دکھنے میں ایک جیسے اور ایک ساتھ، لیکن پڑھنے میں یہ الگ الگ پڑھے جائیں گے۔ جیسے لیسن نمبر 1 میں ہم نے حروفوں کو الگ الگ پڑھا تھا، اسے بھی ہم الگ الگ کر کے ادا کریں گے۔ اسے اس لیے مقطعات کہا گیا ہے اس لیسن کو، یعنی کہ کٹے کٹے حروف، اور لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ صرف اللہ رب العزت کے علم میں ہی ہے۔ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں گا، آپ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ الف لام میم صاد۔
اب جس کا سانس اگر مکمل طور پہ اس طریقے سے پورا نہیں ہو رہا تو وہ مد کی مقدار کو کم کر لیں۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے حرف کی طرف۔ اگلا حرف ہے الف لام را۔ اب لام پہ مد ہے، اسے 5 الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ را پہ ہے کھڑا مد۔ اب یہاں پر جو ہے ایک نیا سائن ہے، وہ کھڑا مد۔ کھڑا مد کی مقدار جو ہے وہ بھی 1 الف کے برابر ہے، یعنی کہ را کھڑا زبر را، را الف زبر را، ایک ہی مقدار ہوگی۔ الف لام را، میرے ساتھ پڑھیے گا، الف لام را۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے حرف کی طرف۔ اگلا حرف ہے الف لام میم را۔ الف لام میم را۔ الف لام میم را۔ دوبارہ پڑھیے گا میرے ساتھ، الف لام میم را۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے حرف کی طرف۔ اگلا حرف ہے کاف ہا یا عین صاد، یعنی کہ 5 حرف ہیں۔ کاف کو 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، ہا کو 1 الف کے برابر، کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور یا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچا جائے گا، اور عین کے اوپر مد ہے، وہ 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ صاد کے اوپر بھی مد ہے، وہ بھی 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ اور صاد کے اختتام پر ہم صاد کو پورا اس طریقے سے کریں گے کہ آخر میں دال کی آواز کے اوپر قلقلہ ہوگا، وہ بھی ظاہر ہوگی۔ کاف ہا یا عین صاد۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، میرے ساتھ پڑھیے گا آپ۔ کاف ہا یا عین صاد۔ اب عین کے بعد جو یہ ناک سے آواز آ رہی ہے، اسے کہتے ہیں غنہ۔ ناک کی آواز غننے سے نکالی، ناک سے آواز آنا، اسے کہتے ہیں غنہ، یعنی کہ غننے کی آواز جو ہے وہ ناک سے نکالی جائے گی۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے حرف کی طرف۔ اگلا حرف ہے طٰ۔ طا کو بھی 1 الف کے برابر پڑھیں گے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور ہا کو بھی 1 الف کے برابر پڑھیں گے، کیونکہ اس کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، اور ہا جو ہے وہ سینے والے حصے سے ادا ہوگا۔ ہا میں ہا کی آواز مکس کرنے کا خیال رکھنا ہے ہم نے خوب۔ طٰ۔ پھر سے طٰ۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے حرف کی طرف۔ اگلا حرف ہے طا سین میم۔ طا سین میم۔ اب جب ہم اسے پڑھیں گے ایک ساتھ تو سین میم سے مل جائے گا، کیونکہ میم کے اوپر تشدید بھی ہے۔ ہم نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ میم اگر تشدید کسی حرف پہ آ جاتا ہے تو وہ پچھلے حرف کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، اور جس حرف پہ تشدید ہوتا ہے وہ حرف مشدد کہلاتا ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ طا سین میم۔ دوبارہ طا سین میم۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے حرف کی طرف۔ اگلا حرف ہے طا سین
میرے ساتھ پڑھیے گا. طا کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا. سین کے اوپر مد ہے، وہ 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا. قاسین. اب ہم چلتے ہیں اگلے حرف کی طرف. اگلا حرف ہے یاسین. یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، سین کے اوپر مد ہے، یہ مد 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا. یاسین. ریپیٹ کیجئے گا. یاسین. اب ہم چلتے ہیں اگلے حرف کی طرف. اگلا حرف ہے صاد. دوبارہ صاد. اب ہم چلتے ہیں اگلے حرف کی طرف. اگلا حرف ہے حامیم. ہا ایک الف کے برابر کھینچیں گے، میم کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. حامیم. دوبارہ پڑھیے گا میرے ساتھ. حامیم. اب ہم چلتے ہیں اگلے حرف کی طرف. اگلا حرف ہے ہا میم عین سین قاف. 5 حروف ایک ساتھ مل رہے ہیں، یہ جملہ بن رہا ہے. ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. میم کے اوپر مد ہے، اسے 5 الف کے برابر کھینچیں گے. اور عین کے اوپر بھی مد ہے، سین اور قاف کے اوپر بھی مد ہے. عین کے بعد غنہ کریں گے اور سین کے بعد بھی ہم غنہ کریں گے. غننے کی آواز ناک سے نکالی جائے گی. غور سے سنیے گا، میں شروع کر رہا ہوں. حامیم عین سین قاف. اگر سانس مکمل نہیں ہو رہا تو مد کی مقدار کم کر دیجئے، یا پھر حامیم کو الگ پڑھ لیں اور عین سین قاف کو الگ پڑھ لیں. اس طریقے سے انشاءاللہ آسانی سے سانس آپ کا مکمل ہو جائے گا. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، میرے ساتھ پڑھیے گا. حامیم عین سین قاف. اب ہم چلتے ہیں اگلے حرف کی طرف. اگلا حرف ہے صرف قاف. قاف کے اوپر مد ہے، اسے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. قاف. دوبارہ قاف. اگلا حرف ہے نون. اسے بھی کھینچ کے پڑھیں گے. کتنی مقدار؟ 5 الف کی مقدار، کیونکہ اس کے اوپر بھی مد ہے. نون. میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے گا. نون. تو ناظرین، آج کا لیسن نمبر 4 ہمارا مکمل ہوا. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آنے والی ویڈیو تک آپ اس سبق کی مشق کرتے رہیں تاکہ اچھے طریقے سے آپ کو یاد ہو جائے. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.